رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد آج ماہ رمضان کا ماہ صیام کا دوسرا جمعہ ہے۔ یہ 1443 ہجری کا رمضان ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ اور عشرہ مغفرت کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی، جس کا ترجمہ، جس کی تفسیر و توضیح عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مجھے اور آپ کو فرما رہا ہے کہ نمازوں کو قائم رکھو، نمازوں کو اپنے وقت پر ٹھیک طریقے سے ادا کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکات کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ تین باتیں اس آیہ مبارکہ میں بیان کی گئی کہ نماز کو ٹھیک ادا کریں، زکات ادا کریں اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ان تینوں باتوں میں جو دوسری بات ہے وہ ہے وَآتُوا الزَّکاۃ، زکات کو ادا کرو۔ زکات یہ بھی نماز کی طرح فریضہ ہے، جس طرح نماز فرض اور ضروری ہے، نماز ہمارے دین کا رکن اور ستون ہے، اسی طرح زکات یہ بھی لازم اور ضروری اور ہمارے دین کا رکن اور ستون ہے۔ ہمارے بول چال میں جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس میں نماز کے بعد ہم روزے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو اور بول چال میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نماز روزے کا پابند ہے، نماز کے بعد روزے کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد روزے کا نہیں، نماز کے بعد زکات کا ذکر ہے۔ نماز کے بعد زکات رکن ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ قرآن کریم کی 32 آیات ایسی ہیں کہ جن میں نماز اور زکات دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ 32 آیات میں ساتھ ساتھ ذکر ہے، اور جو اس کے علاوہ آیات ہیں جن میں صرف زکات کا ذکر ہے وہ اس 32 کے علاوہ ہے۔ یہ اسلام کا، ہمارے دین کا بڑا فریضہ ہے، اور یہ مالی فریضہ ہے، یہ مالی قربانی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے اور ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں دوست ہوں، لیکن جو میرا دوست بننا چاہتا ہے تو پھر میری دوستی کی کچھ شرطیں، میری دوستی کی شرائط پوری کرو گے تو پھر تم میرے دوست بن جاؤ۔ اللہ کی دوستی کی شرائط اللہ کو ایک ماننا، اس کی توحید کا قائل ہونا، اس کے رسولوں کو ماننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دوستی کی پہلی شرط ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ
تم بیمار ہو، تم صحت مند ہو، تم کھیل و کود میں ہو، تم تفریح میں ہو، تم سفر میں ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، تعلیم و تعلم میں ہو، کسی بھی مشغلے میں تم ہو، جب یہ اعلان شاہی تم سنو تو فوراً میری بارگاہ میں آ کر سر پر دھوس ہو جاؤ. یہ دوسری شرط ہے، یہ نماز ہے. اور تیسری شرط اللہ کی دوستی کی، وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، مال دینا. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو پھر تنگ دل نہیں بنو گے، پھر بخیل نہیں بنو گے، پھر تم نے کشادہ دل بننا ہے، دریا دل بننا ہے. اس لیے کہ میں بخیلوں سے اور چھوٹے دل والوں سے محبت نہیں کرتا. میری دوستی بخیلوں سے نہیں ہے، میری دوستی تنگ دل والوں سے نہیں ہے، میری دوستی مال پر مٹنے والوں پر نہیں ہے. میری دوستی ان سے ہوگی جو میرے لیے اپنا مال بھی خرچ کریں گی. اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اس کے لیے قرآن کریم میں کئی کلمات استعمال ہیں. زکات کا کلمہ ہے، صدقے کا ہے، خیرات کا ہے، اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اس کے لیے قرض کا سیغہ ہے. یہ تمام سیغے اس بات پر ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر اللہ محبت کرے گا. اس کی محبت کی ایک شرط مال خرچ کرنا، اس کے نام پر، اس کی راہ پر، اپنے بہن بھائیوں پر اپنا مال خرچ کرنا، مسلمان بہن بھائیوں پر. یہ اللہ کی دوستی کی شرط. اور یہ وہ شرط ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں آئی. سب نبیوں کو، ان کی امتیوں کو بتایا گیا کہ اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو نماز، زکات. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آنے والے نبیوں کا ذکر کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء کرام آئے ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ. ہم نے ان تمام نبیوں کو یہ پیغام بھیجا، أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. نیک کاموں کا پیغام کہ نیک کام کرنے، اچھے کام کرنے، خود بھی نیک کام کرنے ہیں اور جو پیروکار ہیں انہیں بھی نیک کاموں پر آمادہ کرنا ہے. ارشاد فرمایا کہ نسل ابراہیمی کے تمام پیغمبروں کو ہم نے یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا کہ نیک کام انجام دو گے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو گے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرو گے. سارے نبیوں کو نماز کا، زکات کا حکم ہے، ان کے پیروکاروں کو حکم ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف میں فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، دنیا یہودیت کے لیے دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ. معبود دنیا اور آخرت میں ہمیں اور ہماری امت کو بھلائی اور رحمتیں عطا کرنا. کریم اللہ دعا کرتے ہیں، معبود میری جو امت ہے یہودی، انہیں دنیا میں بھلائیاں دینا، آخرت میں بھی انہیں بھلائی دینا. اللہ تعالیٰ نے کریم اللہ کو کیا فرمایا، کیا جواب دیا اللہ نے کہ دعا قبول ہو گئی. ایسے ہی ہوگا. اللہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء. میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا اپنے عذاب کے گھیرے میں دوں گا، جس کو چاہوں گا اپنے عذاب کے دائرے میں لاؤں گا.
हर चीज पर छाई हुई है। मेरी रहमत को हर चीज में ढांपा है, लेकिन जिसको चाहूंगा दायरा अज़ाब में लाऊंगा। और अपनी उम्मत को बता दे, जिनके लिए आप दुआएं भलाई कर रहे हैं, दुआएं रहमत कर रहे हैं, उन्हें आगाह करते कि मेरी रहमत हर एक को नहीं मिलेगी, मेरी तरफ से भलाइयां हर एक पर नहीं होगी। फसाअतुमुहालिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना ज़कात। अपनी रहमतों को मैं उनके लिए लिखूंगा जो मुझसे डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं, जो मेरा ज़कात अदा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत छोटे दिल वाली, अब की यहूदी पैसे में बढ़ते, बहुत ज़हीन होंगे, बड़ी इजाज़त दुनिया में कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें इजाद कर रहे हैं, लेकिन पैसे के मामले में इंतहाई बड़ी। अब भी उनका यही हाल। अल्लाह ने फरमाया इनको बता दे कि मेरी रहमत उनके लिए होगी जो ज़कात अदा करेगा, माली कुर्बानी देगा, अपना माल भी मेरी राह में देगा, उसके लिए मेरी रहमत है। सारे नबियों की शरीयतों में ज़कात और हमारी शरीयत, हमारी मिल्लत, हमारा दीन, उसमें जो ज़कात पर कोशिश की गई और ज़कात की जो अहमियत बयान की गई, कुरान करीम खोले तो पहले सफ़े पर आपको मिलेगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। के परहेज़गार वो हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। कुरान करीम की पहली सूरत सूरह बकरा, इसके बाद आयत पढ़ते चले जाए, जगह जगह अल्लाह की राह में खर्च करने का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ज्यादा ताकीद फरमाई, इरशाद फरमाया लोगों अपने अमवाल की ज़कात दो, ज़कात देने में तुम्हारे मालों का फायदा, तुम्हारा फायदा। इरशाद फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात। ज़कात देकर अपने मालों को बुलंद वाला किलो में ले आओ। फरमाया ज़कात दो और अपनी दौलत को, अपने माल को किलो में ले आओ बुलंद वाला। इधर महफूज जगह होती है, जान माल की हिफाजत होती है। फरमाया ज़कात माल की दोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारा माल घर की किलो में आ जाएगा। ना चोर चोरी कर सकेगा, न डाकू डाका डाल सकेगा, न चल सकेगा। अपने अमवाल को किलो में ले आओ, ज़ाहिरी किलो में, मादी किलो में तो चला जाता है, उसकी जान माल महफूज हो जाती है। जब माल की ज़कात दोगे तो तुम्हारा माल बातिनी किलो में आ जाएगा। हर तरफ से गिरे तुम्हारे माल को अपने घेरे में ले लेंगे, तुम्हारे माल की हिफाजत हो जाएगी। अमवाल की हिफाजत चाहते हो तो फिर अपने मालों की ज़कात। इरशाद फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़काति वज़ारू मर्दाकुम बिल खैराति। और अपने बीमारों का इलाज खैरात से करो। जो बीमार है उसका इलाज सदके से, खैरात से उसका इलाज करो। पहले जमाने में जो तबीब होते थे वो दीनदार, नेक, परहेज़गार लोग होते थे। उनके पास जब मरीज जाता, मरीज की बीमारी सुनने के बाद वो नुस्खा नहीं लिखते थे, मरीज को कहते कि जाओ अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, कोई गुनाह हो सकता है उस गुनाह पे पकड़े गए। ये बीमारी किसी गुनाह की बिना पे आई हो, याद कर लो अपने गुनाहों को,
کسی کو تنگ کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، اس سے جا کے معافی مانگو اور اللہ سے معافی مانگو۔ طبیب کیا کہتے ہیں؟ اس کے نہیں لکھتے کہ بیماری سنتے ہی اس کا لکھ دیا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، گناہ اپنے یاد کرو، کسی کی ہمدردی کی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگو۔ معافی تبھی ہوگی جس سے ہمدردی کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، مریض شفا یاب ہو جائے۔ اکثر بیماریاں ہمارے گناہوں کی بنا پہ، جو ہم گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو بدلہ نہیں ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہاں بدلہ دیں گے دنیا میں۔ اچھے کام کرو گے اس کا بدلہ بھی یہاں ملے گا، آخرت میں بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ برے کام کرو گے یہاں بدلہ ملے گا، وہاں پہ اس کا بڑا بدلہ ملے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم پکڑتے ہیں ان کی برائیوں پر انہیں۔ اگر مریض شفا یاب نہ ہوتا طبیب پھر کہتا کہ جاؤ اور صدقہ کرو، کہ صدقہ خیرات کرو، یہ بھی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ وہ دین کا علم رکھنے والے طبیب ہوتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے اور خیرات سے، مالوں کو قلعوں میں لاؤ زکات سے، اور بیماروں کا علاج کرو خیرات اور صدقات سے۔ مال زکات ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی۔ ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو مال ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، کیا ڈوب گیا؟ مال ڈوب گیا۔ جو مال جل جاتا ہے تو وہاں مال والا غور و فکر کرے کہ زکات دی تھی نہیں دی۔ ارشاد فرمایا مالوں کا غرق ہونا، مالوں کا ڈوبنا اور جل جانا یہ زکات ادا نہ کرنے کی بنا پہ ہوتا ہے۔ زکات کی ادائیگی نہیں ہوتی تو مال پر یہ وبال آتا ہے، اس لیے زکات ادا کرنا چاہیے۔ ایک ہے سود اور ایک ہے صدقہ۔ زکات سود کا معنی دوسرے سے مال لینا، کوئی قرض طلب کرے تو قرض دینے والا کہے کہ میں قرض تب دوں گا جب میرے اس قرضے پر اتنا مال مجھے اوپر ادا کرو گے۔ 1 لاکھ تمہیں قرض دیتا ہوں اور مجھے 10,000 اوپر ادا کرو گے، یہ کہلاتا ہے سود۔ مال پر، قرض پر مال لینا۔ سود کیا کرتا ہے؟ سودی کاروبار بہت شروع کیا ہے مسلمانوں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ سنو اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں۔ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ مال میں سود شامل ہو گیا، جو قرض دیا سود لے لیا، اب یہ مال نہیں رہے، اب یہ مال مل کے رہے گا، چاہے ہفتوں میں مل جائے، مہینوں میں مل جائے، سال لگ جائے، اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ برکت باہر نہیں نکلے گا، یہ مال مل کے رہے۔ فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس مال سے صدقہ نکلے گا، خیرات نکلے گا، زکات نکلے گی، وہ مال بظاہر کم ہو جائے گا لیکن حقیقت میں اس کے بڑھنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کسان کو دیکھو، کسان سے عدل سیکھو، صدقہ نکال کر، زکات نکال کر یہ سمجھتے ہو کہ مال کم ہو گیا ہے، تم کسان کو نہیں دیکھتے کہ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، منوں کے حساب سے ڈالتا ہے، بیج نہیں ہوتا تو بیج قرض لیتا ہے اور منوں کے حساب سے زمین میں بیج ڈالتا ہے، اس بیج کو مٹی میں فنا کر دیتا ہے اور کس امید پہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے زیادہ عطا
یہ سنگدلی نہیں دکھانی ہے کہ مال والے سنگدل بن جائیں، مال والے بخیل بن جائیں، مال والے اپنے مفادات کے غلام بن جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ فرماتا ہے کہ جو مال تم یتیم کو دیتے ہو، جو غریب کو دیتے ہو، جو بیوہ کو دیتے ہو، جو محروم کو دیتے ہو، یہ تم اس کو نہیں دیتے، یہ تم اپنے اللہ کو دیتے ہو۔ یہ مال وہ نہیں لے رہا ہے، یہ مال اللہ لیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس قرض کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ تم نے جو مال دیا ہے کہ اس قرض کو نہیں ادا کر سکتے، تیرا یہ قرض میں ادا کروں گا، اور صرف تیرا قرض ہی نہیں بلکہ کئی گنا سود بھی اس کا میں ادا کروں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض دے گا، زکات دے گا، خیرات دے گا، فطرہ دے گا، اللہ کی رضا کے لیے دے گا، یہ اللہ کو قرض دینا ہو گیا، تو اللہ اس قرض کو بھی لوٹائے گا، صرف یہ قرض نہیں لوٹائے گا، فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے اس کو تمہارے طرف لوٹا دے۔ تم زندہ رہو تو دیکھو کہ تمہیں موت آ گئی تو تمہارے بچوں کی طرف لوٹایا جائے، تمہاری نسلوں کی طرف اسے لوٹایا جائے گا۔ زکات مسلمان نے نکالنا یہ قربانی دینی ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستی تبھی آئے گی جب اس دوستی کی شرائط پورے رہیں گی کہ اللہ مال مانگے تو ہم دینے سے انکار کر دیں۔ مال دینا ہے، زکات نکالنی ہے۔ جو شخص 90,000 روپے اپنے پاس رکھتا ہے، آج 13 رمضان ہے، پچھلے سال 13 رمضان جو گزر گئی اس میں بھی اس کے پاس 90,000، آج بھی اس کے پاس 90,000 ہے، 90 سے زیادہ ہو گئے، سال کے بیچ میں گھر گئے، کم ہو گئے، پورا سال اس کا گزر گیا کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، علاج میں، معالجہ میں، اور آج بھی اس کے پاس 90,000 ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کی ضروریات سے زائد ہے، کیونکہ پورا سال اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی، جو اس کی حاجات بھی پورا سال پورا ہو گئی، یہ اس کی ضروریات سے زائد ہے، اس میں زکات ہے۔ جس 90,000 پہ زکات ہو، 90,000 سے کم ہے پھر زکات نہیں ہوگی۔ ہر 100 کے 2.5 روپے یہ زکات، ہر 100 کے 2.5 روپے نکالنا اور فوری نکالنا، زکات جلدی ادا کرنا چاہیے، وقفے وقفے سے نکالنا، اس کو بعد نکالنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا، اس سے بھی زکات ہو جائے گی۔ لیکن زکات فوری ادا کرنی چاہیے، جب واجب ہو گیا تو اپنے ذمے سے فوراً اس کو نکالنے ثابت کریں۔ شیطان یہ ہمارے جسم میں ایسا دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑ رہا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شیطان یجری کما یجری الدم، جس طرح خون تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے، شیطان ایسے ہی دوڑ رہا ہے، اور طرح طرح کے وسوسے ڈال سکتا ہے زکات سے روکنے کے لیے، اس لیے فوراً زکات ادا کریں۔ نیکی میں تاخیر دیر نہیں ہونی چاہیے کہ نیکی میں دیر کرے۔ حضرت امام محمد باقر، یہ امام ابن الکرام ہے، یہ امام اور بیٹے ہیں کرام کے، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ کریم امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین بیٹا ہے کریم حضرت امام حسین شہید کربلا کا، وہ بیٹے ہیں حضرت علی کریم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا یہ کریموں کے سردار کریم محمد رسول اللہ کی رہتے جگر۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی نے نیا کرتا بنایا، قبا بنائی، اچھی قمیص بنائی، اور طہارت خانے میں تشریف لے گئے۔ وہاں خیال آیا کہ اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، یہ کرتا اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔
یہ خیال آیا کہاں آیا؟ طہارت خانے میں آیا. اسی وقت خادم کو آواز دی. خادم آیا, دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے موٹا جسم سے نکالا اور فرمایا کہ یہ فلاں فقیر اور غریب کو دے آؤ. جب طہارت خانے سے باہر آئے تو خادم نے کہا کہ حضرت کیا بات ہو گئی اتنی جلدی کہ آپ نے طہارت خانے میں ہی تمیز نکال دی, وہیں سے دے دی کہ جا کے اسے اللہ کی راہ میں دے آؤ. آپ باہر ہونا مفروض ہوتے پھر یہ تمیز نکالتے. فرمایا اتنی دیر ہو جاتی تو نیت میں فرق آ سکتا, نیت بدل سکتی. وہاں نیت آئی تھی اللہ کی راہ میں دینے کی اور تاخیر ہو جاتی تو پھر نیت ہوتی کہ اس کو نہ دیا جائے. فرمایا فرق نیت میں آ سکتا تھا, اس لیے میں نے وہی طہارت خانے کے اندر یہ تمیز نکال کر تمہیں دی. یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ یہ ان کریموں کا حال ہے کہ شیطان جن کے آگے بے بس ہے. شیطان کہتا ہے میرا حکم ان پر نہیں چلے گا. جن پر شیطان کا حکم نہیں چلتا وہ نیکی کا خیال آتے ہی نیکی کرنے میں دیر نہیں کرتے. میں اور آپ کو شیطان کے کھلونے ہیں, جس طرف شیطان ہمیں چاہے لے جائے. ہم نیکی کے آنے میں دیر اور تاخیر کیوں کرے؟ اس لیے زکات واجب ہو جائے تو فوری ادا کرے, اس پہ تاخیر نہ کرے. یہ خیال نہ کرے کہ بہت بڑی رقم جا رہی ہے. لوگوں کا دل دکھتا ہے یہ بڑی رقم کہاں جا رہی ہے؟ یہ وہی جا رہی ہے جس نے آپ کو دیا, اور یہ بڑی رقم دے رہے لوگ تو اس سے بڑی رقم عطا کرے گا, اس کا کئی گنا عطا کرے گا. رب کریم ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.